بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، کفیل اگر فوت ہو جائے تو اس کے بعد فائنل ایگزٹ کیسے لگایا جا سکتا ہے، یا اگر اقامہ تجدید کرنا ہے یا کفیل چینج کرنا ہے، ٹرانسفر کروانا ہے، نقل کفالہ کروانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آج ہم اس پر ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا کفیل فوت ہو گیا ہے اور آپ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں، آپ اپنا اقامہ تجدید کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنا کفیل چینج کرنا چاہتے ہیں، نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ ہے جوازات جانے کا۔ جوازات آپ کا وہ کفیل جو فوت ہو گیا ہے، اس کا جو بیٹا ہے یا پھر اس کا بھائی یا پھر اس کی بیوی، اب کیسے تعین کیا جائے گا کہ کون سا کفیل آپ کا بنے گا؟ کیونکہ آپ کا کفیل جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس سے ٹرانسفر کروانا سب سے پہلے جو فیملی کا جو ممبر ہے، جو وارث کہلاتے ہیں، ان وارثوں میں جس کے پاس اس کا نقل کفالہ ہونا ہے، سب سے پہلے اس کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس کا تعین جب ڈیتھ ہوتی ہے کفیل کی، تو اس کے بعد ایک پیپر جاری کیا جاتا ہے کتابۃ العدل کے نام سے، جس طرح کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک پیپر جاری ہوتا ہے جس میں کتابۃ العدل ہوتا ہے۔ اس میں ورثاء کی تمام جو معلومات ہوتی ہیں اس میں درج ہوتی ہیں۔ وہ پیپر سب سے پہلے جاری ہوتا ہے۔ وہ پیپر لے جا کر آپ کے کفیل کا بیٹا یا بھائی یا اس کی وائف، جو بھی نامزد ہوا ہے ورثاء میں سے ٹاپ پہ، وہ آپ کو جوازات میں پیپر لے کے جاتا ہے، اور وہ جوازات کے اندر وہاں پہ جا کے قانونی کام کرنے والے قانونی امور کا جو سیکشن ہے، وہاں پہ جا کے وہ پیپر لے جا کر اپنے ڈاکومنٹیشن وہاں پہ پوری کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں سے اس کے ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں، سائن مانگے جاتے ہیں، باقی جتنا بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے وہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا کفیل چینج ہو جاتا ہے۔ کفیل سب سے پہلے جو آپ کا کفیل چینج ہوتا ہے، وہ جو آپ کا کفیل جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ورثاء میں سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کہیں باہر نقل کفالہ کروانا ہے تو اسی کے تھرو آپ نقل کفالہ کروائیں گے، آپ نے فائنل ایگزٹ لگوانا ہے، اقامہ تجدید کرنا ہے، خروج جو بھی کام ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا، لیکن سب سے پہلے اپنا کفیل چینج کرنا، اور وہ لازمی ہے کہ وہ کفیل کے ورثاء میں سے ہی ہوگا، سابقہ کفیل کے ورثاء میں سے ہی ہوگا، تب ہی آپ کا نقل کفالہ کسی اور جانب ہو پائے گا۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔